ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ غالب ہماری والدہ نے بہت بچپن میں ہمیں دیوان پکڑا دیا، پڑھا، کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر تشریح دی، اس کے ساتھ پڑھا، تھوڑی سی آ گئی، 4-5 شعر بھی یاد کر لیا. لیکن جب آپ نے اپنے پلے میں اس شبیہ کو سراپا مجسم بنایا تو جو ہمیں محبت، پیار، عشق ہوا تھا غالب سے آپ نے دیوانگی میں تبدیل کر دیا. تو آج بھی غالب کا تصور نصیر الدین شاہ آپ کے بغیر نہیں ہوتا. سیریسلی. میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹریک ہے اس میں جو خصوصی بات یہ ہے کہ یہ جو غالب کی غزل ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس میں تمام جو گرہ بندی ہے وہ غالب کے کلام سے ہی لی گئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی زبان میں ہی غالب کے شعروں کو ایکسپلین کیا گیا. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے خاص مہمان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی نذیر الدین شاہ صاحب سے کہ وہ آج جو وہ چاہیں، جو ان کا دل کہے، کچھ کہیں. شکریہ عفت اور میاں یوسف، آپ نے جو کچھ کہا اس کا میں صرف اتنی صفائی دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام غالب صاحب کے ساتھ جڑتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں جب چھوٹا تھا میرے ایک پھوپھا پرانی دلی میں بلی ماران میں گلی قاسم جان میں رہا کرتے تھے، اور اکثر ہم لوگ میرے والد انہیں ہمیں وہاں لے جایا کرتے تھے، اور آتے جاتے مجھے وہ غالب صاحب کا گھر دکھایا کرتے تھے جو اس وقت بوسیدہ حالت میں تھا. اگر میری یادداشت صحیح ہے تو کوئلے کی ٹال تھا. یہ میں سن 56-57 کی بات کر رہا ہوں. اس کے کئی سال بعد غالب کا ڈرامہ کرنے کی شوٹنگ کرنے کے بعد میں ایک دفعہ گیا تو اس کو کچھ ریسٹور سا کیا گیا تھا، اور جب وہ رول میں ادا کر رہا تھا تو وہ گھر مجھے ہمیشہ میری ذہن میں رہتا تھا. اس کا ایک ریپلیکا سا بنایا گیا تھا سیٹس میں، لیکن ہانٹ سا کرتا تھا وہ گھر مجھے. اور اب جب سنتا ہوں کہ شاید وہاں پہ کچھ میوزیم بن گیا ہے، میری ہمت نہیں ہوئی وہاں دوبارہ جانے کی، کیونکہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں جو وہاں دیکھنے کو ملے گا اسے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. کاش کہ غالب صاحب کے زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر کی ہوتی. خیر وہ زندہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے کہ میرا نام غالب صاحب کے ساتھ جڑے. اس میں میری خوش قسمتی بھی ہے اور یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہے، کیونکہ مجھے جو تربیت ملی تھی وہ انگریزی کی تھی. اردو بولنا اور پڑھنا میں نے بہت بعد میں سیکھا، اور بچپن میں مجھے ایک ہی شعر یاد تھا غالب صاحب کا جو شاید ان کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب اس جہان میں، ایک ڈھونڈو ہزار مل. بہرحال مجھے علم نہیں ہے کہ ان کا لکھا ہوا ہے نہیں، لیکن یہ مشہور تھا. تو مجھے صرف اتنا ہی علم تھا جب سن 1973 میں جب میں فلم انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا مجھے یہ معلوم ہوا کہ گلزار بھائی مرزا غالب پہ فلم بنانا چاہتے ہیں، شاید امیتابھ بچن یا سنجیو کمار صاحب کے ساتھ. اور میرا دل کھول گیا، میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہیں. میں حالانکہ صرف 23 یا 24 سال کا تھا، اور میں نے گلزار بھائی کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ اگر آپ ان دونوں
صاحبان میں سے کسی ایک کو بھی لیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ اس رول کا حقدار میں ہوں، اور میں نقلی داڑھی بھی نہیں لگاؤں گا، میں اپنی داڑھی بھی بڑھا لوں گا۔ بہرحال وہ خط گلزار بھائی کو نہیں، وہ وعدہ جھوٹا نکلا، لیکن گلزار بھائی کو یہ خط کبھی ملا نہیں، یا شاید ان کے سیکرٹری نے ان کو دیا نہیں، پر رول آپ کو مل گیا۔ کچھ اس کا اثر ایسا پڑا۔ The universe conspires sometimes if we want something very badly. تو اس کیس میں شاید یہ ہوا، اور 10 یا 15 سال کے بعد گلزار بھائی نے مجھے ہی منتخب کیا اس رول کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی، اور میں سچ کہتا ہوں کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کس طرح کا انٹرپریٹیشن کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پکا پکایا کھانا مجھے پیش کیا گیا، مجھے صرف اسے کھانا تھا۔ جو الفاظ تھے ان کے، انہیں سچائی سے بولنا تھا۔ غالب صاحب کو سائیکو اینالائز کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، اور نہ میری قابلیت اتنی تھی کہ میں انہیں سائیکو اینالائز کر سکوں۔ تو میرے خط کا اتنا اثر پڑا کہ آج اس سیریل کو بنے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اور مجھے دعائیں ملتی ہیں۔ سر یاد تو تب کریں نا جب بھولیں۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بہت بہت شکریہ، اتنا کچھ میں کہہ سکا۔ بہرحال جاتے جاتے خان صاحب کو سے غالب کا کلام سننے سے پہلے اس شہر میں واپس آنے کی جو خوشی ہے، اس کا احساس میں منٹو صاحب کے ان الفاظوں کے علاوہ کنہی الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ لاہور کتنا سلونا لفظ ہے، لاہوری نمک جیسے نگینے، گلابی اور سفید، جی چاہتا ہے انہیں تراش کے چندن ہار میں جڑ دوں اور کسی مٹیار کی ہنس جیسی سفید گردن کے گرد ڈال دوں۔ آپ ہی آپ جی بھر آتا ہے، انجانے غیر مرئی محبوب کی یاد ہوک بن کے اٹھتی ہے، لاہور کی ہوا میں نور گھلا ہے، خاموش گھنگرو گونجتے ہیں۔ شکریہ۔